النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی۔ انتہائی قابل عزت سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے آج کی اس خوبصورت محفل میں ہم قرآن کریم کی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت ہی قریبی برادر محترم حاجی زاہد علی صاحب، عابد علی صاحب، ان کی بیٹی نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اور آج ہم ان کی اس خوشی میں شریک ہیں۔ مالک سے التجا ہے اولاد کی یہ خوشیاں اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جس نے انسانیت کو نکھارا ہے، جس نے انسانیت کو سنوارا ہے، جس نے انسانیت کو انسانیت سکھائی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے انسانیت کو رب کی معرفت کروائی ہے، اللہ کی معرفت کی کتاب ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کے 10 اسباب ہیں، یعنی وہ 10 اسباب بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا اور پہلا سبب ہے اللہ کا قرآن، کہ بندہ قرآن کریم پڑھے، سمجھے، اس کو سوچے، اس میں اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ غازی کے غیور دوستو، خواتین و حضرات، آپ کے محلے کا، آپ کے گھر کا چھوٹا بچہ، معصوم بچہ بھی قرآن کی اتنی عزت کرتا ہے کہ اگر قرآن کے ساتھ نسبت ایک کپڑے کی بھی پیدا ہو جائے، غلاف قرآن کا بن جائے، تو وہ اسے کوڑا کرکٹ اور ڈھیر کے اوپر پھینکنے کو تیار نہیں ہوتا، اسے نالی میں اور گلی میں اور راستے میں پھینکنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ جب کپڑے کی نسبت قرآن سے ہوئی وہ کپڑا عظیم بن گیا، لکڑی کی نسبت قرآن سے ہوئی پھٹا بنا، قرآن کے لیے رحل بنا، میز بنا، قرآن کے لیے وہ لکڑی اتنی عظیم ہو گئی کوئی اسے آگ میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جب لکڑی اتنی معزز بن جائے، جب کپڑا اتنا معزز بن جائے، تو جس سینے کی نسبت قرآن سے ہو جائے، جس سینے میں قرآن پورے کا پورا داخل ہو جائے، کیا اس سینے کی عظمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ سینہ معزز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت بڑا معزز ہے وہ سینہ، جس سینے میں قرآن آ جائے۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کام آئے گا۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بوڑھے اور سفید ریش پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی عمر والا قرآن کا قاری آگے ہوتا ہے۔ اسے مصلی رسول تک پہنچانے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ باپ کو پیچھے کھڑا کر دیا، دادا کو پیچھے کر دیا، محلے کے خان و نواب و ملک کو پیچھے کر دیا ہے۔ اگر مصلی پہ آگے ہوا ہے یہ بچہ تو قرآن کی وجہ سے ہوا، آج بھی ہوا ہے، کل جب محشر کا میدان آئے گا تب بھی نبی کریم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن
युकाल लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया। साहिब कुरान, ओ कुरान पढ़ने वाले, कुरान याद करने वाले, आज कुरान पढ़ता जाओ, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा। जहां कुरान मुकम्मल होगा वही तेरी मंजिल है, वही तेरा मकाम और ठिकाना है। ये कायनात के अंदर किसी को नहीं कहा जाएगा, अगर कहा जाएगा तो कुरान वाले को कहा जाएगा। ये थोड़ी इज्जत है। और ये भी इज्जत है कि जब नफसी नफसी का एक आलम हो, लोग पकड़ के आग में फेंके जा रहे हो, उस वक्त कुरान का साहिब और हाफिज खड़ा हो के कहे, अल्लाह मेरी बरादरी के फलां फलां लोग तो जहन्नम में जा रहे हैं, और मालिक कहे कि तूने कुरान मेरा सीने में महफूज किया, तेरी लाज इतनी है, एक नहीं 10 आदमी जिन पे जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी है, इशारा तू करता जा, जन्नत मैं देता जाऊंगा। मेरे दोस्तों, कुछ उस दिन की भी तैयारी होनी चाहिए। कुछ बच्चे अपने लिए उस दिन के लिए जखीरा कीजिए। यही वो अजीम किताब है, यही वो दर्स इनकलाब है जिसने इंसानियत की ऐसी इस्लाह की है जिसकी मिसाल रूए जमीन पर नहीं मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके एक सहाबी हैं हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम तहज्जुद के लिए मस्जिद नबवी जा रहे हैं। अबू मूसा अशरी के घर के पास से जब गुजरने लगे तो उसके घर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। वो तहज्जुद में कुरान पढ़ रहा है। आवाज भी अल्लाह ने बड़ी प्यारी दी थी उनको। जब कुरान पढ़ रहे थे, नबी करीम खड़े हो गए दरवाजे पर। जब तक वो कुरान पढ़ते रहे, अल्लाह के नबी खड़े होके सुनते रहे। जब तिलावत खत्म की, नबी करीम आगे चल पड़े। जब फजर की नमाज में अबू मूसा अशरी को देखा, फरमाया अबू मूसा, रात को आपका कुरान सुना, बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मजा आया। तो अबू मूसा ताज्जुब में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे क्या मालूम कि मेरी तिलावत आप सुन रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि सैयदुल अंबिया मेरी तिलावत सुन रहे हैं तो लहब्बरतुहा लक तहबीरा, ऐ वाला जम्मल तुहा लक तजमीला। मैं कुरान करीम और भी प्यारे अंदाज में पढ़ता, और भी खूबसूरत पढ़ता। नबी करीम ने फरमाया, कुरान जब पढ़ा जाता है तो मैं नहीं, खुद मालिक कायनात भी सुनते हैं और बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। यही वो अजीम किताब है अल्लाह के यहां। गाजी वालों तवज्जो रखिए, अल्लाह के यहां कुरान की इतनी इज्जत है कि कुरान जिस रात में उतरा है वो रात 1000 महीनों से अफजल हो गई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। जिस रात में कुरान उतरा है, मेरे उस्ताद कहते हैं, आपने कभी देखा है एक बंदा खुशबू लगाए, अतर लगाए, वैसे आपकी गली से गुजरे, पूरी गली महक जाती है। बाद में बंदा गुजरता है, कहते हैं यार कितनी मुअत्तर है ये गली सारी। हालांकि गली में खुशबू नहीं लगाई गई, खुशबू तो लगाई है एक बदन पे, वो बदन वाला गुजर गया है। तो उस्ताद कहते हैं, मेरे शेख कहते हैं कि जिस गली से खुशबू वाला गुजर गया वो गली इतनी मुअत्तर, तो जिस बदन पे वो खुशबू लगी होगी वो बदन कितना मुअत्तर होगा। कुरान जिस रात में खाली गुजर गया, नाजिल हो गया, तो उस रात को इतना रंग दिया कि 1000 महीनों से अफजल हो गई। तो जिस सीने में कुरान 60 साल गुजार चुका है वो सीना कितना मुअज़्ज़ज़ होगा।
وہ زبان کتنی معزز جو بولے تو قرآن بولے، وہ آنکھیں اتنی کتنی معزز جو دیکھیں تو قرآن دیکھے، وہ کان کتنے معزز جو سنے تو اللہ کا قرآن سنے، وہ دل دماغ کتنا اعلیٰ جو سوچے تو اللہ کی کتاب میں سوچے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آئے، شاگرد بھی ہیں ان کے، اور 4 اماموں میں سے 2 امام یہ ہیں، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل۔ تو امام احمد ابن حنبل جب رات رہنے لگے امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس، تو امام شافعی رحمہ اللہ کی بچیوں نے کھانا تیار کیا ان کے لیے۔ جو کھانا لایا گیا پیش کیا، امام احمد ابن حنبل نے کھانے میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کھا گئے، سارا ہی کھا گئے۔ وہ امام شافعی اس بات کو تھوڑا محسوس کر گئے پر بولے نہیں۔ اب جب رات سونے لگے تو وہ لوٹا بھر کے لا کے پاس رکھ دیا کہ آپ تہجد کے لیے اگر وضو کی ضرورت پڑے تو لوٹا یہ ہے آپ کے چارپائی کے پاس۔ رات گزر گئی، صبح جب آئے کہنے لگے چلیے نماز فجر کے لیے مسجد۔ امام احمد ابن حنبل اٹھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں لوٹا اسی طرح بھرا پڑا ہے۔ وہ اور محسوس کرنے لگے کہ اللہ کے بندے نے تہجد بھی نہیں پڑھی، کیسا امام ہے، بولے نہیں۔ جب مسجد گئے حضور نے وضو کیا ہی نہیں اور نماز پڑھنی شروع کر دی، ان سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے احمد آپ تو بہت معزز ہیں، لیکن آپ میں یہ اتنی تبدیلی کیسے آئی، یہ اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں ساری بات دہرائی، کہنے لگے میرے اندر تبدیلی نہیں، پہلی بات کہ آپ کے گھر کا کھانا جتنا بھی تھا میں سارا کھا گیا، پوچھئے وجہ؟ جب میں نے کھانے سے لقمہ لیا اس میں حلال کی اتنی برکت تھی کہ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنا حلال کھانا میں واپس کر دوں۔ اتنا حلال اور پاکیزہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی تھی کہ میں نے کہا یہ برکت میرے وجود میں جائے گی تو اس کا اثر بھی میرے وجود پہ ظاہر ہوگا، تو اس لیے میں نے رد کرنا پسند نہیں کیا، سارا ہی تناول فرما لیا۔ دوسری بات کہ آپ کہتے ہیں لوٹا پانی کا اسی طرح بھرا ہے، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے میں رات کو چارپائی پہ لیٹا ضرور ہوں مگر سویا نہیں۔ فرمایا پھر لیٹ کے کرتے کیا رہے؟ کہنے لگے اللہ کی کتاب قرآن کی ایک آیت میں غور و فکر کرتا رہا، اس سے مسائل نکالتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ نے فجر کے لیے آواز دی تو میں 100 مسائل نکال چکا تھا، ایک آیت سے 100 مسائل کا استنباط کر چکا تھا میں۔ اللہ اکبر، ایسے عظیم لوگ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ سوتے نہیں ہیں؟ تو پتہ ہے جواباً کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کیف انام وقد نامت عیون المسلمین توکلا علینا، میں کیسے سو جاؤں جبکہ مسلمانوں کی آنکھیں ہم پہ بھروسہ کر کے سو گئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مسائل نکالیں گے، یہ دین کی حفاظت کریں گے، لوگ ہم پہ بھروسہ کر کے سو گئے، اور اگر ہم بھی سو جائیں تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ میرے دوستو اس کتاب کے اندر غور کیجئے، اس میں آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ اگر ایک بندے کو ناز ہو کہ میں ثواب کا بڑا حریص ہوں، بس میں وہ کام زیادہ کروں گا جس میں ثواب کیا ہو؟ زیادہ ہو، تو یہ بتا دوں ثواب اس کتاب سے بڑھ کر بھی کسی میں نہیں، قرآن سے بڑھ کر ثواب بھی کسی چیز میں نہیں۔ کیسے؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا،
لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں، اور پھر خود ہی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو صرف الف لام میم پہ کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30 نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ تو اس بچی نے، یہ چھوٹی بچی نے یہ قرآن کی ایک ایک آیت کو کتنی دفعہ ریپیٹ کیا ہوگا، کتنی دفعہ دہرایا ہوگا؟ 6000 سے اوپر آیتیں، اور ایک ایک آیت سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کتنا دہرایا ہوگا۔ اس کا اجر آپ کا کیلکولیٹر بھی جو ہے وہ نوٹ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک بندہ اس بات کا طلبگار ہے کہ مجھے ثواب چاہیے، تو پہلی حدیث۔ دوسری حدیث اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 100 رَكَعَةٍ۔ او میرا صحابی ابو ذر، اگر تو صبح گھر سے جائے اور اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھ کے آ جائے تو یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ تو دوستو آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو ڈیلی 100 رکعت نفل پڑھتا ہو؟ میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، پرتکلف متقی بننے کا شوقین نہیں ہوں، نہیں پڑھ سکتا ہوں 100 رکعت، مشکل کام ہے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت سمجھو گے تو کتنا ثواب؟ 100 رکعت نفل۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا فرمایا وَلَا أَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ۔ ابو ذر اگر صبح گھر سے نکل کر قرآن کریم کے علم کا ایک باب سیکھ کے آ جائے، ایک رکوع، ایک سورت، تو خیر لک من ان تصلی 1000 رکعت، یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ ثواب میں بھی اس کا مقابلہ نہیں ہے، اس کے ثواب کا کوئی کیا مقابلہ کرے گا؟ اس کتاب کی مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، مرد بھی خواتین گھر کے اندر سن رہی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کہیں کسی گھر میں یا جہاں کہیں موقع ملے قرآن کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اللہ انہیں 4 انعامات دیتا ہے۔ کتنے انعام؟ پہلا انعام حفتہم الملائکۃ۔ آپ نے بھی تو محفل لگائی ہے، آپ نے کس چیز سے گھیرا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کناتے ہیں، پردے ہیں، ٹھیک ہے، شامیانے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن نبی کریم کا فرمان سن لیجئے کہ قرآن کی محفل ہو تو ایسی محفل کو شامیانے نہیں، کناتے نہیں، اس محفل کو اللہ کے نورانی فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اور ہمیں یقین آئے نہ آئے، لیکن میری بات سن لیجئے، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے محمد کی زبان سے نکلے جملے غلط نہیں ہو سکتے، یہ بات پکی ہے، آپ کو نظر آئیں یا بات سچی ہے۔ دوسرا انعام فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پہ سکینہ اور اطمینان اترتا ہے۔ جب تک اس محفل میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ دل کو ایک راحت اور سکون دیتے ہیں۔ آپ کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ایمان ہوگا ضرور محسوس ہوگا، یہ ایک راحت ہے قلب کی۔ 2 انعام۔ تیسرا انعام
غشیتہم الرحمت، اللہ اکبر، ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ غشیت کا لفظ استعمال کیا ہے، میں اس کی تعبیر یوں کرتا ہوں، مجھے کپڑوں نے بھی تو ڈھانپا ہوا ہے، ویسکوٹ نے بھی ڈھانپا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے تعبیر یہ نہیں، غشیتہم الرحمت، بس یہی سمجھ لو غازی بروتھا کی یہ باہر جو نہر ہے یہ رحمت کا دریا ہے، آپ اس میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہیں۔ غشیتہم الرحمت، کتنے انعام ہو گئے؟ چوتھا انعام سن لیجئے، ذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ فرش پہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کی محفل میں ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ آج جتنے لوگ آئے ہیں آپ میں سے، آج آپ کا چرچا آسمانوں پہ فرشتوں کے ہاں ہو رہا ہے، اور کرنے والا کون ہے؟ ذکرہم اللہ۔ آپ نے سبحان اللہ اس لیے نہیں کہا، میرے دوستوں کو ٹھنڈ بھی لگی ہوئی ہے، سردی بھی لگی ہوئی ہے، ہم تو چونکہ حریص لوگ ہیں، دنیا دار ہیں نا، تو دنیا داروں کو تو اس اعزاز کا پتہ نہیں ہے۔ اعزاز کا پتہ تب ہوتا ہے دنیا میں اگر کسی بندے کا اخبار میں نام آ جائے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پھر دن میں 100 دفعہ اخبار کو دیکھے گا میرا ہی نام ہے، ہاں، پھر اس کو کاٹ کے پاس بھی رکھ لیتا ہے، سال ہر سال دیکھتا رہتا ہے، کیوں؟ ایک اعزاز ہے، تصویر آ جائے، اوئے پھر تو کپڑے میں نہیں مٹتا بندہ۔ اور اگر کسی کا نام وزیر اعظم کی زبان پہ آ جائے، پھر اس کا نخرہ کون اٹھائے؟ کہے گا میرے جیتے ہے کوئی نہیں، کیوں؟ میرا نام وزیر صدر کی زبان پہ آ گیا، لیکن قرآن کی مجلس میں آنے والے آج کے لوگوں، تمہارا نام وزیروں کی زبان پر نہیں، تمہارا نام کائنات کی رب کی زبان پہ آ رہا ہے۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کے تذکرے کرتا ہے۔ اگر مثال پیش کروں، تھکے تو نہیں ہے نا، وقت کا دامن تھوڑا ہے، کیا کروں؟ حضرت ابی بن کعب نبی کریم کی مجلس میں آئے، نبی کریم نے فرمایا اقرأ علی القرآن، اے ابی بن کعب آج مجھے قرآن سناؤ، میں محمد تجھ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ سنائیے، تو کہنے لگے اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو اترا ہی آپ پر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ابی میں نہیں کہتا، چند لمحے پہلے جبریل آیا، جبریل نے کہا کہ ان سے کہو یہ قرآن پڑھے اور آپ سنتے جائیں۔ جب یہ سنا تو جھوم گئے، کہنے لگے اواسمانی لکا، کیا جبریل نے میرا نام لیا تھا وحی کے اندر؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں جبریل نے لیا، لیکن جبریل کے لینے پہ اتنا خوش کیوں ہوتا ہے؟ جبریل نے بعد میں لیا، پہلے تیرا نام اللہ نے لیا۔ تو ذکرہم اللہ فی من عندہ، قرآن کی مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دو دنیا کے لوگوں، یہی اعزاز کافی ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے چرچے نہ بھی ہوں، لوگ ہمیں واہ واہ نہ بھی کہیں، ہم خدا کی کتاب کے خادم ہیں، کوئی تذکرے کرے نہ کرے اللہ تو کرتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہماری میڈیا کا مجھے تو یہی شکوہ ہے نا، ہر بات کو لیتے ہیں، آج یہ کمال ہوا، یہ کمال ہوا، لیکن کبھی یہ پیش نہیں کرتے کہ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ اس کو بھی دکھاؤ نا، اس کی بھی حوصلہ افزائی کرو۔ 30 پارے اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیے۔ سوات کا ایک بچہ ہے، میں آیا ہوں، وہ کیا ہے وہاں سے، سوات کا بچہ 81 ممالک کے قرات کے مقابلے میں اس نے پہلی پوزیشن لی ہے۔ اگر پاکستان کا نام روشن کرنے والا کوئی نٹ مراسی گانا گاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے،
تو میرے دوستو یہ بھی تو پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے، پورے اسلام کا نام روشن کر دیا، خدا کی قسم۔ عرب بھی اس میں تھے، مکہ بھی ہے، سعودیہ بھی ہے، یہ سارے ممالک تھے، اللہ نے یہ اعزاز پاکستان کو دے دیا۔ میرے دوستو میں کہتا ہوں اگر ان کی حوصلہ افزائی میڈیا نہ بھی کرے، ان کی حوصلہ افزائی کون کرتا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کے تذکرے کرتا ہے۔ یقین کیجئے میں نے دنیا میں دیکھا ہے لوگ محفل کرتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں۔ آج تو حاجی صاحب نے بھی خرچہ کیا ہوا ہے، قالین بچھائی ہوئی ہے، اکثر ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بڑے آتے ہیں لوگ، اچھے اچھے قالینیں بچھاتے ہیں، جی قالین پہ آئے، لیکن قرآن والے ان عاجزوں کا بھی اعزاز دیکھ لیجئے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قرآن کا طالب العلم سے پارا قاعدہ لے کے جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ قصے کہانیاں نہیں، رب کعبہ کی قسم یہ حقائق ہیں، یہ سچ ہیں۔ کتنے انعام میں ذکر کر چکا ہوں، 5واں انعام بات ختم کرنے لگا ہوں۔ 5واں انعام یہ ہے، محفل ختم ہو گئی، لوگ جانے لگے، محفل برخاست ہو گئی، اللہ اعلان کرتے ہیں یا ملائکۃ اشہدو، او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں نا، یہاں آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، کوئی نوٹ ووٹ کا چکر نہیں ہے، یہاں صرف قرآن کے لیے آپ آئے ہیں، تو جب جاؤ گے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ خدا کی قسم میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کو اپنی کتاب اتنی پیاری ہے، جس درجے میں بھی کوئی اس کے ساتھ ملتا ہے مالک اسے رنگ دیتے ہیں، تو فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ آپ نے سب کو بخش دیا، سب تو قرآن کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی تو اپنے مقصد کے لیے آیا تھا، فلاں کا اپنا ذاتی کام تھا، فلاں کسی سے ملنے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں خوب جانتا ہوں، دلوں کے راز جانتا ہوں، لیکن جس مجلس میں آیا ہے، جن لوگوں کے پاس آیا ہے، ہم القوم لا یشقى جلیسہم، یہ ایسی عزت دار قوم ہے کہ ان کے پاس ویسے بیٹھنے والا بھی میری رحمت سے محروم نہیں رہتا، ویسے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ تو جو بندہ آیا ہی قرآن کے لیے ہو، بھلا وہ کیسے محروم رہے گا؟ بس دعا ہے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔